چند تزمینات پڑھوں اور نظم پڑھتا ہوں. تو ابھی حال میں الیکشن سے ہم لوگ کہیں نہ کہیں آرام چین کی نیند سو رہے ہیں. حاضر کرتا ہوں چند پیروی. کہ اب خوف نہیں کوئی ہم کو خاموش وہ بالکل رہتی ہے. اب خوف نہیں کوئی ہم کو خاموش وہ بالکل رہتی ہے. چاہے جتنا ہم ظلم کریں اس دیش کی جنتا سہتی ہے. اب بہتی گنگا میں دھوتے ہیں ہم ہاتھ تو حیرت ہے کیسی. ہم اس دیش کے باسی ہیں جس دیش میں گنگا بہتی ہے. ہم اس دیش کے باسی ہیں جس دیش میں گنگا بہتی ہے. اور یہ پیروڈی حاضر کرتا ہوں اور اس کنارے ذرا سا آپ لوگ بھی زور لگا دیجیے کیا برا ہو. حاضر کرتا ہوں سنیے گا. کہ سر سے باندھا تھا جس نے کفن ساتھیوں, سر سے باندھا تھا جس نے کفن ساتھیوں, آئے سے نیتا کا دیکھو وچن ساتھیوں. جنگ جس دم چھڑی کہہ کے یوں چل دیا اب تمہارے حوالے وطن, اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں. اور یہ حاضر کرتا ہوں کہ لڑتا ہوں ہر الیکشن نسخے بدل بدل کے. لڑتا ہوں ہر الیکشن نسخے بدل بدل کے, گنڈوں سے مل ملا کے کبھی آنسوؤں میں ڈھل کے. اب باقی ہیں اور نسخے تم سیکھو میرے چمچوں, یہ دیش ہے تمہارا نیتا تم ہی ہو کل کے. یہ دیش ہے تمہارا نیتا تم ہی ہو کل کے. دوستو یہ تضمین آپ تمام لوگوں کی نظر ہے کہ آزادی حکومت کا دیکھیے نظارہ, آزادی حکومت کا دیکھیے نظارہ. اور رہنے کو گھر نہیں ہے سارا جہاں ہمارا, اور الو کے سامنے اب چلتی نہیں ہے اپنی, ہم بلبلے ہیں اس کے یہ گلستاں ہمارا. دوستو آئیے تضمین در کنارے کنارے کرتے ہیں. نظم حاضر کرتا ہوں. میں نے کہا میں بہاری آدمی ہوں. بہار میں روز روز اخبار میں کچھ خبریں چھپتی رہتی ہیں. ایک روز ایک خبر چھپ کے آئی کہ ہمارے صوبے میں جہاں جہاں قبرستان ہے ہم دیوار لگائیں. میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ آپ منتری ہیں, یہ آپ دیوار کیوں لگوا رہے ہیں؟ کہنے لگے حفاظت کے لیے. میں نے کہا چلو اچھا ہے, جیتے جی ہماری حفاظت ہو نہ ہو مرنے کے بعد ہم محفوظ رہیں گے. اب یہ نظم پڑھتا ہوں. ارشاد نظم کا عنوان ہے قبرستان کی حفاظت. کہ کسی کنجوس ملا کے یہاں کچھ لوگ جب پہنچے, اچانک دیکھ کر لوگوں کو ملا ایک دم چونکے, اور لبوں پر لائے وہ جھوٹا تبسم اور یوں بولے اجی حضرات کیسے آئے ہیں, کیا کام ہے مجھ سے؟ کہا لوگوں نے قبرستان کی رکشا ضروری ہے, اور وہاں چاروں طرف دیوار کا ہونا ضروری ہے, اور خدا کے نام پر کچھ آپ بھی تو کیجئے صاحب, اٹھانے کے لیے دیوار چندہ دیجئے صاحب. تو چندہ مانگنے والوں سے ملا نے یہ فرمایا وہاں چاروں طرف دیوار ہو جائے ضروری کیا؟ تو چندہ مانگنے والوں سے ملا نے یہ فرمایا وہاں چاروں طرف دیوار ہو جائے ضروری کیا؟ جو اندر ہیں کسی صورت سے باہر آ نہیں سکتے, جو باہر ہیں وہ جیتے جی تو اندر جا سکتے. دوستو جس نظم کی فرمائش مجھ سے بار بار کی گئی وہ نظم پڑھتا ہوں. نظم کا عنوان ہے پڑوسی کا مرغ. پڑوسی کا مرغ. سنیے گا, ایک ایک مصرے کو سنیے, اور جس طرح میں نے کہنے کی کوشش کی ہے مجھے یقین ہے کہ آپ اسی انداز میں سنیں گے. کہ ایک مولوی نے مرغ پکڑ کر پکا لیا. ایک مولوی نے مرغ پکڑ کر پکا لیا, اب بچوں کے ساتھ بیٹھ کے خوش ہو کے کھا لیا. اب تھا جس کا مرغ ڈھونڈتا پھرتا تھا بے قرار, ہر گھر میں جا کے پوچھ رہا تھا وہ بار بار. بس بچ گیا تھا مولوی صاحب کا ایک گھر, جس گھر پہ احترام میں ڈالی نہ تھی نظر. لیکن تلاشے مرغ
نے لاچار کر دیا، ساری عقیدتوں کو ہی بیکار کر دیا۔ پوچھا وہ مولوی سے کہ دیکھا ہے آپ نے جس مرغ کو داروغہ میں کہتا ہوں پیار سے؟ بولے وہ مولوی کہ میں سچ سچ بتاؤں گا ورنہ خدائے پاک کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ بولے وہ مولوی کہ میں سچ سچ بتاؤں گا ورنہ خدائے پاک کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ لمحات چند وہ میری چھت پہ گزار کے آیا تو تھا چلا گیا وردی اتار کے۔